اللہ رب العزت نے اپنے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، اے موسیٰ، آبادی کے باہر فلاں مقام پر میرے ایک برگزیدہ بندے کی لاش پڑی ہوئی ہے، تم چند افراد کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچو، اسے اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں سے غسل دو اور اس کے کفن و دفن کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیا۔ کافی لوگ آپ کے ساتھ چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس مقام پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ واقعی ویرانے میں ایک انسان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ اسے اٹھاؤ، اس کے غسل کا کفن دفن کا اہتمام کرو۔ اس پر بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے ہم سے کہا تھا کہ اللہ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے کی لاش ہے، حالانکہ آپ ہمیں یہاں کہاں لے آئے؟ یہ تو ہماری آبادی کا سب سے بڑا گناہگار و سیاہکار انسان ہے، جس کے گناہوں سے تنگ آ کر ہم نے اسے آبادی سے باہر نکال دیا تھا۔ یہاں تنہائی میں بھوکا پیاسا اپنی بیماریوں کی وجہ سے یہ مر گیا، کیا یہ اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا آپ حیران رہ گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا، جس کے تعلق سے تو یہ فرماتا ہے کہ یہ تیرا محبوب بندہ ہے، آبادی والے کہتے ہیں کہ یہ آبادی کا سب سے بڑا گناہگار و سیاہکار ہے، مولا آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ ناظرین اکرام، آخر وہ بندہ کون تھا جس کو بنی اسرائیل کے لوگ گناہگار کہہ رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ کہہ رہا تھا؟ اس بندے نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ آبادی والوں نے اسے آبادی سے باہر نکال دیا؟ اور اس بندے نے ایسی کون سی نیکی کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا اور اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ موسیٰ، اس کی میت کو اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں سے غسل دو، اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو۔ یہ پورا واقعہ کیا ہے؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی۔ اس بستی میں ایک بہت ہی بڑا گناہگار و سیاہکار انسان رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا اس نے زندگی بھر کبھی وہ کام نہ کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام و ناجائز قرار دیا وہ دن رات وہی حرام و ناجائز کام کرتا رہتا۔ پوری آبادی والے جانتے تھے کہ ہم سب میں سب سے بڑا گناہگار و سیاہکار یہی انسان ہے۔ لوگ اس کی اصلاح کرتے، لوگ اسے سمجھاتے، لوگ اسے گناہوں سے بچنے کے لیے کہتے، لیکن وہ گناہ کرتے 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 گناہوں کا ایسا عادی ہو چکا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کبھی بھی گناہ سے نہ بچا پاتا۔ آبادی والوں نے اسے دھمکیاں دی، 2-4 بار مارا پیٹا، لیکن پھر بھی وہ اپنے گناہوں اور برائیوں سے باز آنے کو تیار نہ ہوا۔ آخر کار تمام بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کیا، اگلی مرتبہ اگر یہ کوئی گناہ کا کام کرے گا ہم اسے ماریں گے بھی اور آبادی سے باہر بھی نکال دیں گے۔ آخر کار ہوا کچھ ایسا ہی۔ وہ کچھ دنوں تک تو اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن شیطان کے وسوسات میں مبتلا ہو کر، نفس کی شرارتوں میں مبتلا ہو کر ایک بار پھر سے گناہوں اور برائیوں کے راستے کی طرف وہ چل پڑا۔ اب چونکہ آبادی والے پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے، جب لوگوں کو پتا چلا کہ آج پھر اس نے گناہ کا کام انجام دیا ہے تو آبادی والوں نے مل کر اس کے ساتھ مار پیٹ کی، اور اس کے بعد اسے دھکے دے کر آبادی سے باہر نکال دیا گیا۔ یعنی اس بندے کو اس کے گناہوں کے سبب شہر بدر کر دیا گیا۔ اب وہ ویرانے میں اکیلا تھا، اس کے آس پاس نہ اس کے ماں باپ تھے، نہ بیوی بچے تھے، نہ دوست احباب تھے، نہ گھر بار تھا، وہ اکیلا تھا، نہ سر پر چھت تھی، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان تھا۔ چند دنوں کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بیماری بڑھتی چلی گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب میں اس بیماری کی وجہ سے مارا جاؤں گا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، دور دور تک سوائے اس کے کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آخر کار اپنے سر کو اس نے آسمان کی طرف بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ استغفار کرتا ہے۔ اس کے توبہ استغفار کرنے کا انداز کچھ اس طرح سے تھا،
یا اللہ میں جانتا ہوں کہ میں تیرا بہت نافرمان بندہ ہوں، میں گناہ گار بندہ ہوں، میں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے تو راضی ہو، بلکہ میں نے دن رات تیری نافرمانی کی ہے، بغاوت کی ہے۔ یا اللہ اس وقت میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، تو جانتا ہے میں بیمار ہوں، میں کمزور ہوں، میں بھوکا پیاسا ہوں، ان قریب موت سے دو چار ہو جاؤں گا۔ یا اللہ اگر اس وقت میرے دوست احباب میرے آس پاس ہوتے، میرا دل بہلاتے، اگر میرے ماں باپ میرے آس پاس ہوتے، میری حالت کو دیکھ کر کم سے کم وہ آنسو تو بہاتے، اگر میرے بیوی بچے میرے آس پاس ہوتے، میری تیمارداری کرتے، میری عیادت کرتے، میری خدمت کرتے۔ اے اللہ اپنے گناہوں کے سبب میں تمام لوگوں سے جدا کر دیا گیا، مجھے شہر بدر کر دیا گیا۔ اے اللہ اگر واقعی میرے گناہ معافی کے لائق نہیں ہیں تو اپنے بندوں کو جو سب سے سخت عذاب دینے والا ہے وہ عذاب مجھ پر نازل کر دے، اس عذاب میں مجھے مبتلا کر دے۔ اے اللہ اگر مجھے سزا دے کر تیری شان بڑھ جائے گی تو مجھے سزا دے دے۔ اے اللہ میں نے تیرے نبی موسیٰ علیہ السلام سے یہ سن رکھا ہے تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ اے اللہ اگر تو مجھ جیسے گناہگار کو معاف فرما دے تو تیری شان میں کون سی کمی آ جائے گی۔ اے اللہ اگر مجھ گناہگار کو معاف کرنے سے تیری شان میں کمی آ جائے گی تو مجھے ہرگز معاف نہ کرنا، اور اگر مجھ گناہگار کو معاف کر دینے سے تیری عظمت و شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، مولا مجھے معاف فرما دے۔ میں اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس وقت میں اکیلا ہوں، ان قریب میری سانسیں تھم جائیں گی، دل کی دھڑکنیں رک جائیں گی۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے موسیٰ جب وہ بندہ بے یار و مددگار تھا، بیمار تھا، اس کے پاس کوئی انسان بھی موجود نہیں تھا، ایسے میں وہ بندہ میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر رہا تھا، گریزاری کر رہا تھا، رو رہا تھا، استغفار کر رہا تھا۔ اے موسیٰ میرا بندہ تنہائی میں میری بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے، کیا میں اس کی توبہ کو قبول نہ کروں؟ کیا میں اس کے گناہوں کو معاف نہ کروں؟ اے موسیٰ یقیناً میرے بندے نے زندگی بھر میری نافرمانی کی، گناہ پر گناہ کرتا رہا، لیکن جب وہ بے یار و مددگار تھا، تنہا تھا، بیمار تھا، جب اس کا پرسان حال کوئی نہیں تھا، اس نے میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی ہے۔ اے موسیٰ مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، میرے بندے نے صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اگر اس نے بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کے لیے توبہ کی ہوتی اور تمام لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کی ہوتی تو یہ نہ کہ صرف میں اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کرتا، بلکہ اس کی سچی توبہ کی برکت سے بنی اسرائیل کے تمام گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا اور سب کو بخش کر جنت کا پروانہ عطا کر دیتا۔ اے موسیٰ میرے بندے نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی، میں نے یہ نہ کہ صرف اس کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیا بلکہ اس کو مقام محبوبیت بھی عطا کر دی، مقام ولایت بھی عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ جو کہ اتنا برا ہو، جس سے آبادی والے بھی تنگ آ چکے ہوں، جسے آبادی والے نحوست کی بنیاد آبادی سے باہر نکال دیتے ہیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کے فتنوں سے اور اس کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ جب وہی بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر تڑپ کر گریزاری کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے عمر بھر کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، مقام ولایت بھی عطا کرتا ہے، اور اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، موسیٰ جاؤ اپنے ہاتھوں سے اس کی میت کو اٹھاؤ، غسل بھی دو، اپنے ہاتھوں سے اس کے کفن دفن کا اہتمام بھی کرو۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بندہ جب اپنے رب
रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह को अपने बंदे का तौबा करना बहुत पसंद है। बल्कि एक मकाम पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, जब बंदा अपने तमाम तर गुनाहों से रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है तो ये ना कि सिर्फ अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमाता है, उसके गुनाहों को माफ फरमाता है, बल्कि मेरा करीम उसके गुनाहों को माफ करके तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। एक मकाम पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है तो जिस जमीन पर उसने गुनाह किए हों उस जमीन से उसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है, उसके जिस्म के आज़ा भी उसके तमाम गुनाहों को भूल जाते हैं। अगर उसके गुनाहों के कुछ लोग गवाह हैं तो गवाह भी उसके गुनाहों को भूल जाते हैं, फरिश्ते भी उसके तमाम तर गुनाहों को भूल जाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि जब कोई जवान अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करता है तो मशरिक से लेकर मगरिब तक जमीन पर जहां जहां कब्र वालों पर कब्र का अजाब हो रहा होता है, नौजवान के सच्ची तौबा की बरकत से अल्लाह उन तमाम कब्र वालों के अजाब को उठा लेता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, हमें और आपको भी चाहिए हम भी अपने तमाम तर गुनाहों से सच्ची तौबा करें। बनी इसराइल का गुनाहगार रब की बारगाह में तौबा करे, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करके अपने नबी को भेजे कि उसके कफन दफन का एहतमाम करो। हम तो उस अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाया है। यकीनन हम भी अपने गुनाहों से जब सच्ची तौबा करेंगे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे खुश हो जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको अपने तमाम तर गुनाहों से सच्ची तौबा करने, अपने आप को गुनाहों से बचाने और हमारे दिलों में मेरा करीम गुनाहों के लिए नफरत पैदा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।